بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبه المنتجبین وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة وحیرة الضلالة. اولا این ایام سوگواری 40مین روز شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و 40 حسینی را تسلیت عرض می کنم. میں سب سے پہلے سید شہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی مناسبت سے ایام عزا اور 40 حسینی کے موقع پر تمام چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں یہ نیک رسم جاری و ساری تھی کہ ابا عبداللہ الحسین کے عشق میں زائرین نجف سے کربلا پاپیادہ سفر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ رسم جو کبھی علاقائی تھی اب وہ عالمی حیثیت کی حامل بن چکی ہے۔ نفری اجتماع کا یہ عظیم الشان مظاہرہ ہے جس کی دنیا میں اس وقت کوئی مثال نہیں ہے۔ اس اجتماع میں دنیا بھر سے 2 کروڑ لوگ شریک ہوتے ہیں اور دنیا والوں کو اتحاد و یکجہتی اور بھائی چارگی کا پیام دیتے ہیں۔ اس اجتماع کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے عوام کی پشت پناہی حاصل ہے اور حکومت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ عوام اپنے بل بوتے پر اس اجتماع کی ضروریات پورا کرتی ہیں۔ ساری پروگرامنگ اور اقامت گاہیں عوام مہیا کرتی ہیں۔ خورد و نوش کی چیزیں زائرین کے لیے فراہم کرنا عوام کے ذمہ ہے، بلکہ عراق کے دیہاتوں میں بسنے والے عاشقان حسینی اپنے مال و جائیداد کو زائرین کی خدمت میں صرف کرتے ہیں، زائرین کی خدمت کے لیے التماس کرتے ہیں۔ اس اجتماع میں ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جو دنیا میں بے مثال ہیں۔ اس اجتماع کی بے نظیر افادیت کے باعث عالمی میڈیا نے پوری طرح اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ مناظر تاثیرگزار اور بے مثال ہیں۔ آج پوری دنیا میں نفسانی خواہشات کی پیروی اور ظلم و ستم پھیل چکا ہے۔ اس حال میں پہلی صفر سے 20 صفر تک اس 20 روزہ دنوں میں 2 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں، سواریوں سے آتے ہیں، پاپیادہ آتے ہیں اور بسا اوقات لوگ اپنے معذور ماں باپ کو ویلچر پر رکھ کر پاپیادہ کربلا آتے ہیں۔ بیمار ہوتا ہے تو اسے کاندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں، جو معذور ہوتا ہے اسے پیادہ روی میں اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اس پیادہ روی میں آنے والے زائرین عاشق حسینی خلوص کے ساتھ نہایت گمنامی میں ہوتے ہیں۔ ایسے منظر منی اور عرفات میں دیکھ سکتے ہیں جہاں عام و خاص اور حاکم اور رعیت ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ نجف اور کربلا کی پیادہ روی میں بھی اسی طرح لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہ ناشناختہ آتے ہیں، وہاں کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہیں سمجھتا۔ جس طرح کربلا کے میدان میں عاشقان حسینی شہادت اور خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے، نماز ظہر میں ہم لوگوں کے سامنے سینہ سپر تھے تاکہ کوئی بھی تیر امام حسین تک نہ پہنچ سکے۔ یہی جذبہ، یہی ایثار و فداکاری، معنویت اور جذبہ اس اجتماع میں شریک امام حسین علیہ السلام کے عاشق اور دل بختہ لاکھوں انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ عالمی تحریک ہے، یہ عالمی حماسہ آفرینی ہے، شرعی ریاضت ہے۔ اس اجتماع میں شیعوں کے دوشادوش ہندو، بدھسٹ، عیسائی اور اہل سنت حضرات بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اتحاد و یکجہتی کا بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ اس میں سب ایک دل، ایک آواز اور امام حسین سے عشق و محبت ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، اسی لیے یہ اجتماع تاریخی ہے۔ اس میں آنے والے پوری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ پورے سال اس اجتماع کی یادیں اس کے دل میں بسی رہتی ہیں۔ آج بھی دیگر ممالک سے اس اجتماع میں آنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو پہلی بار شریک ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایران سے بھی 30 سے 40 لاکھ ایرانی
اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اگرچہ اس سال یہ اجتماع کرونا کے باعث محدود پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کی افادیت کے باعث علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اسے معنوی اور تاریخی اجتماع کے فوائد اور اثرات سے مطلع کریں، کتابیں لکھیں، فلم بنائیں، دنیا میں اسے پھیلائیں۔ حقیقت میں یہی اجتماع امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا مقدمہ ہے۔ اسی کے سائے میں امام زمان کی مدد کرنے والے یاران باوفا تربیت پائیں گے۔ اسی اجتماع کی مدد سے وہ اپنے مولا کی مدد کے لیے تیاری کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں عراق میں داعش کا بول بالا تھا، اس کی وحشت ہر طرف تھی، دھماکے ہو رہے تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کو قتل کی دھمکی بھی دے چکے تھے، لیکن دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ انہی سالوں میں ہر سال سے زیادہ زائرین اس اجتماع میں شریک ہوئے تھے۔ انہیں داعش سے کوئی خوف نہ تھا، وہ اس راہ میں امام حسین کے خاطر مرنے کو افتخار سمجھتے تھے، اس لیے یہ اجتماع معنوی سیاسی یکجہتی کا مظہر ہے۔ میں ذرائع ابلاغ سے امیدوار ہوں کہ وہ اس اجتماع کے تمام پہلوؤں کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کریں، تاکہ گزشتہ سالوں کی طرح آئندہ بھی دنیا بھر سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوں، مخصوصاً ہندوستان سے تعلق رکھنے والے عاشقان حسینی وہاں زیادہ سے زیادہ پہنچیں اور اپنی آنکھوں سے اسلامی یکجہتی اور معنویت کا اتھاہ سمندر کو دیکھ سکیں۔ اسلامی را والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔